انسان 3 ڈائمنشنز رکھتا ہے۔ انسان کا جو وجود ہے، بدن کہہ لیں آپ، بدن تو میں نہیں کہوں گا، بدن تو خود میٹر ہے۔ انسان کا جو وجود ہے اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں۔ پہلی ڈائمنشن جو ہے وہ اس کا نفس اس کی ایک ڈائمنشن ہے۔ اب میں نفس پہ گفتگو نہیں کروں گا بہت زیادہ، اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ مطالعہ کریں تو معرفت نفس آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب ہے، عباس ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نفس کی اپنی کیٹیگریز ہیں، لیول ہیں، سب کچھ ہے۔ ویسے گفتگو کے درمیان میں آ گیا تو دوسری جو ڈائمنشن ہے وہ عقل ہے۔ عقل ادراکات کرتی ہے، عقل درک کرتی ہے، عقل آگاہی رکھتی ہے۔ عقل کی جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے، بہت سارے لوگوں نے عقل کی تعریفیں کی ہیں، عقل کی جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان بندگی کرتا ہے اور جنت کو حاصل کرتا ہے۔ یہ عقل کی ڈیفینیشن ہے جو امام نے کی، اور بہت ساری ڈیفینیشن۔ اب یہی عقل، لیکن اس کی لمیٹیشن ہے۔ عقل جو ہے وہ بہرحال ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں، اصول کافی ہے، اس کا پہلا چیپٹر عقل اور جہل، عقل کا لشکر اور جہالت کا لشکر، یہ دونوں بہت بڑی حدیث ہے۔ لیکن عقل بھی اپنے ادراکات کے لیے، کیونکہ عقل کے ادراکات بیون میٹر ہے۔ عقل بہت ساری چیزوں کو درک کرتی ہے جو میٹر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، مادے سے باہر ہے، لیکن ان کو عقل درک کرتی ہے۔ مگر عقل جو ہے وہ درک کرتی ہے، عقل دیکھتی نہیں ہے، عقل دیکھ نہیں سکتی۔ 3rd ڈائمنشن جو انسان کے وجود کی ہے وہ قلب ہے۔ قلب کیا ہے؟ قلب کیسا ہے؟ خود ائمہ علیہ السلام نے بھی اور قرآن نے بھی قلب کی طرف اشارہ کیا ہے، قلب کو ایک حد تک ڈیفائن کیا ہے۔ ہم بھی ظاہر ہے اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے جو ائمہ نے بیان کیا ہے، لیکن قلب جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ شہود یعنی شہادت، یعنی چیزوں کو دیکھنا، گواہی دینا، یہ قلب کے ذریعے سے ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے۔ اب یہ آنکھ کون سی ہے؟ یہ والی آنکھ ہے۔ یہ آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، اس آنکھوں میں خدا نہیں آ سکتا۔ قلب کی آنکھ، قلب سے مراد یہ سنوبر جو پھیپڑوں کے اندر قید ہے یہ نہیں ہے۔ قلب جو ہے وہ بہرحال انسان کے وجود میں ایک سافٹ ویئر، ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس کو میٹا ورڈ سمجھ لیں آپ، یعنی جو ادھر نہیں ہے کہیں اور ہے، اور یہ وہاں سے مشاہدے کرتا ہے، اور یہ ہائیسٹ ڈگری ہے انسان کے وجود کی جسے قلب کہتے ہیں۔ اگر انسان، اب ہم بہرحال امام خمینی فرماتے ہیں کہ اب ہم صرف دوائیوں کی باتیں کرتے رہیں تو مریض کو شفا نہیں ہوگی جب تک دوائی کے استعمال نہ کیا جائے۔ تو اگر ہم اصطلاحات، ٹرمنالوجیز بولتے رہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ تو امام خمینی کہتے ہیں کہ قلب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی چیز قلب کو اصلاح کر سکتی ہے، کون سی چیز قلب کو برباد کر سکتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں نفس، عقل اور قلب، اب یہ جو قلب ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ نے مناجات امیر المومنین پڑھی ہوگی انشاءاللہ۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع۔ امام فرماتے ہیں پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی بھی چیز نفع، فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ جو سالم
قلب لے کر آئے گا، اپنی قلب سالم لے کے جانا ہے۔ اب یہ سالم قلب کیا ہے؟ قلب ہے کیا؟ قلب میں کیا چیز سما سکتی ہے؟ قلب کی اہمیت بہرحال آیت اللہ مشتبہ تہرانی نے جو ہے وہ اس گفتگو کو بہت بہتر انداز سے کیا ہے۔ میں تو بہرحال ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو آپ کے درمیان میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں عزیزان محترم، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ فقط عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کی معرفت کی اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اب یہ جب تک پہچان ممکن نہیں ہوگی معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آج ہم معاشرے میں ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانا گروہ یہ کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا۔ خب میں بھی اسی فلانے میں ہوں، میں کہیں باہر تو نہیں بیٹھا ہوا، میں بھی یہی ہوں۔ باہر روڈ پہ سگنل میں توڑتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ ہی کو کہہ سکتا ہوں۔ جو ہے وہ غیبت نعوذ باللہ میں کر رہا ہوں، کسی کا حق میں کر رہا ہوں، کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں تو ناجائز فائدہ میں اٹھا رہا ہوں، وہ سارے کام تو میں ہی کر رہا ہوں۔ تو میں کیسے کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے؟ میں خود ٹھیک نہیں ہوں، اور جب تک میں خود صحیح نہیں ہوں معاشرہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ مولانا یہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا، اس میں آپشن نہیں ہے، یہ مطلب ڈیڈ اینڈ ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے جانا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی خدا بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی حکومت میں شامل ہو جائیں کہ جہاں پر ایک بوڑھی عورت سر پہ سونا لے کے جا رہی ہوگی اور لوگ اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ایک حکومت ہے نا ایسی جو آنے والی ہے، جو ہوگی، اس میں کیا ہوگا؟ لوگ لالچ نہیں کریں گے، لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، بغض نہیں رکھیں گے، منافقت نہیں کریں گے۔ وہ ایسی حکومت ہوگی۔ وہ ایسی حکومت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیسے جائیں گے آپ؟ ابھی سے اپنے وجود سے لالچ باہر نکال دیں، منافقت باہر نکال دیں، جھوٹ باہر نکال دیں، غیبت باہر نکال۔ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے امام کی حکومت میں چلے جائیں گے، چلے جائیں گے آپ۔ خوب آپ بہت معذرت بیٹا، مجھے بیٹھ جاؤ، بیعت کیا کرنی، امام زمانہ جب آئیں گے بیعت کر لینا، ابھی تقلید کرو، بیٹھ جاؤ، ابھی تقلید کر لو مراجع کی، انشاءاللہ جب امام آئیں گے تو بیعت کر لینا۔ ہم کو مرید مرشد تھوڑی ہیں، ہم تو طالب علم ہیں بھائی۔ صلوات بھیج دے محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، خوب وہ جو حکومت ہے، وہ حکومت کس کی حکومت ہے؟ وہ نظام الہی ہے۔ کربلا اس حکومت تک پہنچنے کے لیے ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ جو کربلا میں آیا ان کے قلوب کیسے تھے؟ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ قلوب ایسے ہیں کہ جو بہت آگے نکل چکے ہیں، جنہیں چیزوں سے سروکار نہیں ہے۔ امام علی ان قلوب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ قلوب کہاں ہیں؟ حضرت سلمان فارسی وہ قلب رکھتے ہیں، ابو ذر وہی قلب رکھتے ہیں، کمبر وہی قلب امام کو وہ قلوب چاہیے۔ اور جو قلوب امیر المومنین ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے قلوب امام حسین نے کربلا میں جمع کر دیے۔ سارے قلوب جو امام کو چاہیے تھے، تبھی تو امام حسین فرماتے ہیں جو اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ کیوں؟ وہ قلوب کوئی اور ہے۔ جسے
حسین تراش دے، اسے دنیا کیا قیمت لگائے گی؟ اس کی کوئی دنیا قیمت نہیں لگا سکتی جسے حسین تراش دے۔ اب یہ جو قلب میں اور آپ لے کے آئے ہیں، میرا معاملہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ تو امام حسین کا کرم ہے کہ ہر سال دعوت دیتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں، اور ایک تجلی میرے قلب پہ ہوتی ہے اور میں امام حسین کا ذکر کرنے لگتا ہوں۔ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس امام حسین کا کمال ہے جس ہستی نے اپنے آخری لمحے تک خدا کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کی ہے، حمد و ثنا ہے۔ اب یہ معاملہ مادی نہیں ہے ذرا، یعنی کوئی بھی ایکس رے، سی ٹی سکین، کوئی بلڈ ٹیسٹ، کوئی بھی ٹیسٹ آپ کے قلب کو میٹر میجر نہیں کر سکتا۔ آپ کے قلب میں کیا ہے، آپ کے قلب میں کتنی امام حسین کی محبت ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ آپ امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہے کہ جو آپ کو کھینچ کے لائی ہے۔ وہ میں بہت زیادہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا، آسان، بہرحال میں میری عادت بھی نہیں ہے، نہ مجھے اتنا علم آتا ہے کہ میں کوئی مشکل بات کروں، آسان سی بات ہے۔ زین محترم، قلب، قرآن جو ہے وہ عقل کی گفتگو کر رہا ہے، جہاں قرآن کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اونٹ کی ساخت کو، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان کو ہم نے کس طرح بنایا ہے۔ یہ جتنا قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن عقل کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے، یعنی صرف تم سمجھو، درک کرو، آسمان کو دیکھو، درک کرو، لاجیکل ہے، کسی مخلوق کو دیکھو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا نے کس طرح بنایا ہے۔ کہیں خدا یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے وجود سے ان کو دیکھو، یہ عقل کی گفتگو۔ لیکن جہاں خدا قلوب کا ذکر کر رہا ہے، وہاں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے قلب میں رعب ڈال دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قلب کوئی ایسا ظرف ہے، کوئی ایسا برتن ہے جس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ جو قلوب میں رعب ڈال دیا جائے، یہ کیا ہے؟ دشمن کیوں ڈرتا ہے؟ دشمن 6 مہینے کے بچے سے کیوں ڈرتا ہے کربلا میں؟ دشمن کے قلب میں اس 6 ماہ کے بچے کا رعب ڈل گیا ہے کہ یہ جنگ جتوا دے گا۔ یہ کون ڈال رہا ہے؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قلب ایک ظرف ہے، قلب کی ظرفیت ہے۔ اب اس ظرف میں کیا کیا ڈل سکتا ہے؟ بہرحال نہج و بلاغہ کی حکمتیں بھی ہیں، کافی ساری ہیں، میں بہرحال آپ ساری نہ میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ قلب وہ ہے کہ جو حکمتوں سے پر ہے، یعنی حکمت اور خیر اس میں پر کی جا سکتی ہے، یعنی یہ ظرف ایسا ہے کہ جس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے۔ قلب کی لمٹ، قلب کا حدود کوئی نہیں ہے زانے محترم۔ اب آپ یہی تو دیکھیں کہ آپ جتنی محبت کو ڈالتے چلے جائیں اتنی انسان کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ قرآن نے اپنے نبی کو کہیں یہ نہیں کہا، یا قرآن نے کہیں اشارہ نہیں کیا کہ ہم نے قرآن کو عقلوں پہ اتارا ہو، کہیں نہیں کیا۔ پہاڑوں پہ اتارا، بولا پہاڑ نے منع کر دیا، ہر چیز نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر کہاں اتارا خدا نے قرآن کو؟ کہا ہم نے قلب پیمبر پر قرآن کو اتارا ہے۔ یعنی قلب اتنی ظرفیت رکھتا ہے، وہ بھی پیمبر کا، کہ قرآن جو کئی عالموں سے نیچے اتر کر لوح محفوظ سے آیا ہے، وہ قلب پیمبر پر سما جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وزان اب یہ
انسان اب اپنے قلوب کی اصلاح کرے، اپنے قلب کو پاک کرے، یہی قلب اسے امام کی طرف متوجہ کرا سکتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہیں پہ بھی سمایا نہیں جا سکتا۔ میں نے بہت تیزی سے آپ کو نتیجہ دے دیا کہ آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے، میں نے اس لیے بہت زیادہ اسٹریس نہیں دیا آپ لوگوں امام کی جو خود امام کا حدیث ہے، امام کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اگر اس کی ناک کی نوک تک تلوار رکھی جائے تو بھی وہ میری محبت سے انکار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ محبت کہاں ہے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ وہ اپنے وجود کو کٹوانا چاہتا ہے مگر اس محبت کو نہیں کر سکتا؟ کیوں؟ محبت میٹر نہیں ہے، قلب میں ہے، اور جس کے قلب میں ولایت علی ابن ابی طالب آ جائے، اس کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، اس سے محبت کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو دنیا باتیں کرتی ہے وہ آپ اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا قلب ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے، میں کیا کروں؟ میرا قلب ڈیزائن ہی ایسا، اس پہ کوئی اور چیز آ ہی نہیں رہی، صرف علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ وہ یہ قلب، میری ماں نے مجھے بچپن سے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میرا قلب صرف ولایت کی طرف کھنچتا ہے، وہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، میٹر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، پوری دنیا کا سسٹم جتنا بھی کوشش کر لے، جس طرح ہمارا قلب ہے نا، اسی طرح کائنات کا بھی باطن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ بولیں کہ عزاداری رک جائے، عزاداری ڈائیورٹ ہو جائے، یہ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کا جو قلب ہے اس میں حسین حسین ہو رہا ہے، اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ بس ہمیں اپنی ڈائریکشن کو اس ذکر کے ساتھ کرنا ہے کہ جو کائنات میں، اور اس کی وجہ، اس کا مقصد، اس کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے امام تک پہنچیں۔ اگر ہم اپنے امام تک نہیں پہنچے عزیزان محترم تو ہمارا سارا اسٹرگل فیل ہو جائے گی۔ اتنی محنت کی لوگوں نے، خط لکھے سید الشہداء آپ کے سامنے، 18,000 12,000، لیکن جب امام کربلا پہنچے نہیں آئے تو کیا ہوا؟ اب آپ کیا بولیں گے؟ نہیں بیچاروں نے خط تو لکھے تھے، بھائی خط لکھے تھے تو فائدہ کیا ہوا؟ خود آنا تھا نا، نہیں آئے۔ میں اور آپ اتنے مجلسوں میں آئے، اتنا ذکر کریں اور اپنے وقت کے امام تک نہ پہنچے تو کون جواب دے گا؟ اپنے قلبوں پر نگاہ ڈالیں، یہ والی تو نہیں ڈلے گی، اندر ہی نگاہ ہے، اندر ڈالیں نگاہ، ابھی ڈالیں۔ آپ کے قلب میں اپنی آپ سے متوجہ ہوں، آپ سے نہیں، میرے قلب میں ابھی امام زمانہ کی محبت کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا، تبھی تو وہ یوسف زہرا تنہا ہے،
دنیا جہان کی چیزیں ہیں میرے قلب میں، مگر وہ یوسف زہرا نہیں ہے۔